10 ذوالحج اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی یادگار کے طور پر روئے زمین کے مسلمان قربانی کرتے ہیں، وہ ایک جانور کی قربانی ہے۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قربانی پیش کی تھی وہ اپنے لخت جگر کی قربانی پیش کی تھی، لیکن اللہ تعالی نے جنت سے میڈا بھیجا اور جانور کی قربانی قبول کر لی گئی اور حضرت کو بیٹے کے قربان کرنے کا اجر و ثواب مل گیا۔ تو قربانی دو قسم کی ہوتی ہے، جان کی قربانی اور جانور کی قربانی۔ الحمدللہ بہت سے مسلمانوں نے جانور کی قربانی کر لی ہے۔ اب ان شخصیات کا ذکر شروع ہوتا ہے جنہوں نے اللہ کے راستے میں جانوروں کی قربانی بھی پیش کی اور جب وقت آیا تو اپنی جان کی قربانی بھی پیش کی۔ ان شخصیات میں سے ایک شخصیت ہے جس نے اپنی جان کا قربان کر دی، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ 35 ہجری جمعہ کا دن 18 ذوالحج کو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ شہادت پائی اور بے مثال انہوں نے شہادت پائی ہے، عظیم شہادت سے سرفراز ہوئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب اور آپ کی صفات، آپ کے خصال حمیدہ اس قدر زیادہ ہیں کہ ہمارے بس میں تو نہیں ہے کہ ہم سب ایک وقت میں بیان کر سکیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہ صحابی ایک ایسی خصوصیت کے حامل ہیں اور ایسی امتیاز کے حامل ہیں کہ پوری کائنات میں وہ خصوصیت کسی کو بھی حاصل نہیں۔ وہ یہ کہ آخری پیغمبر، سب سے افضل پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوہری دعواتی کا شرف صرف اور صرف حضرت عثمان غنی کو حاصل ہے اور کسی کو حاصل نہیں۔ حضرت علی داماد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن آپ اکہرے داماد ہیں، آپ دوہرے داماد نہیں ہیں۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں، لیکن آپ دوہرے داماد نہیں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا مقام تمام صحابہ سے بڑھ کر ہے، اس لیے کہ پیغمبر کا مقابلہ کوئی صحابی نہیں کر سکتا، لیکن دامادی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آپ کو حضرت شعیب علیہ السلام کی دامادی کا شرف حاصل ہے، لیکن حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں آئی، دوہری دامادی کا شرف حاصل نہیں۔ اگر دوہری دامادی کو دیکھا جائے، پیغمبر کی دو بیٹیاں کسی کے نکاح میں آئی ہوں اور ایک کے فوت ہو جانے کے بعد پیغمبر نے دوسری بیٹی بھی ان کے نکاح میں دے دی ہو، یہ شرافت، یہ عزت، یہ مقام، یہ منصب اور یہ عطا اگر حاصل ہوئی تو صرف اور صرف حضرت عثمان کو حاصل ہوئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہو گئی، آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان کو مغموم دیکھا، پریشان دیکھا۔ آپ علیہ
کا غم ہے. کہنے لگے اس سے بڑا غم اور کیا ہوگا کہ پیغمبر کی بیٹی آپ کی لخت جگر فوت ہو گئی. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ علیہ السلام نے فرمایا جبریل علیہ السلام ابھی ابھی میرے پاس آئے ہیں اور انہوں نے مجھے یہ کہا ہے کہ آپ اپنی دوسری بیٹی ام کلثوم کا نکاح بھی حضرت عثمان سے کریں. چنانچہ میں اپنی دوسری بیٹی بھی آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں. یہ شرافت صرف اور صرف کس کو حاصل ہوئی؟ یہ شرافت حاصل ہوئی صرف حضرت عثمان کو رضی اللہ تعالی عنہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ دوہرے داماد، اسی وجہ سے آپ کا لقب پڑا ہے ذکر ہے دو نوروں والے. یہ آپ کا لقب ہے، مشہور ہے. آپ کی ایک اور صفت بھی ہے اور بڑی مشہور ہے. وہ کیا؟ فرمایا سخاوت. سخاوت بے مثال تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اتنی زیادہ سخاوت کہ جس کی کوئی حد نہیں، انسان تصور نہیں کر سکتا. اس قدر سخی تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج کے اس دور میں اس واقعہ کو بیان کرنا عجیب سا لگے گا. چنانچہ میں ایک واقعہ کرتا ہوں. آپ علیہ السلام کے گھر میں 4 دن سے فاقہ ہے. 4 دن کوئی چیز نہ کھائی ہے نہ پی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی تو پی رہے تھے، کوئی اچھا مشروب، کوئی عمدہ مشروب، شہد پینے کی عادت تھی پانی میں گھول کر، لیکن آپ علیہ السلام کے کھانے کے لیے کوئی چیز بھی میسر نہیں ہے. پانی پر گزر بسر تھا لیکن کھانے کے لیے کوئی چیز بھی آپ کے پاس نہیں تھی. آپ علیہ السلام کے گھر میں بھی کوئی چیز نہیں. آپ علیہ السلام گھر میں تشریف لائے تو پوچھا کھانے کے لیے کوئی چیز موجود ہے؟ کہا نہیں. آپ علیہ السلام سیدھا مسجد میں گئے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور آپ کی مسجد بالکل متصل ہے. آپ علیہ السلام مسجد میں گئے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. علماء یہ کہتے ہیں یہ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت ہے. جب بندے کو کوئی حاجت، کوئی ضرورت پیش آئے تو کس سے رجوع کرے؟ اللہ سے رجوع کرے. اللہ سے مانگنے کی عادت ہو جائے تو پھر بندوں سے مانگنے کی ضرورت نہیں رہے. جتنا آپ اللہ سے مانگتے جائیں گے اتنا اللہ آپ کو بندوں سے تنگی کرتا جائے گا، اور جتنا اللہ سے مانگنا چھوڑیں گے اتنا اللہ آپ کو بندوں کا محتاج کرے گا، اتنا آپ کو ذلیل کرے گا، اتنا آپ کو محتاج کرے گا، اور اتنا آپ کو پستی میں لے جائے گا. اس لیے ہمارے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی حاجت پیش آئے تو کس سے مانگو؟ اللہ سے مانگو. آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے. جب مسجد میں پہنچے ہیں تو آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی. 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر گھر میں تشریف لائے. آپ علیہ السلام نے حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا هل اصبتم بعدی شیئا، میرے جانے کے بعد کوئی چیز تمہیں ملی ہے؟ فرمایا نہیں. آپ کی دعا سے کچھ ملے گا، آپ اللہ سے دعا کریں مزید. آپ علیہ السلام پھر مسجد میں چلے. آپ نے دوبارہ 2 رکعت نماز نفل صلاۃ الحاجت ادا فرمائی اور اللہ سے مانگا. اتنے میں آپ جب نماز پڑھ رہے ہیں دروازے پر دستک ہوئی، اور دروازے پر دستک ہوئی تو پوچھا کون؟ آگے سے جواب آیا عثمان. کہ کون ہے دروازے پر؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ. ام المؤمنین کا بیان یہ ہے کہ میں نے چاہا کہ حضرت عثمان کو میں آنے کی اجازت نہ دوں. میرے دل میں خیال آیا کہ یہ مالدار ہیں اور خود تشریف لائے ہیں، اور اللہ پاک نے ان کو کہ اہل سبت میں سے بنایا ہے، تو شاید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعا ہے وہ ان کو لے کر آئی ہو اور ہماری مشکل حل ہو جائے. آپ علیہ السلام کہ اس دعوات کو حضرت ام المؤمنین نے اجازت دے دی، اور جب اجازت دی تو وہ آپ کے بھی داماد لگتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عائشہ کے بھی داماد ہیں. حضرت عائشہ کے فرزند کی جگہ پر ہیں اور بیٹے کی جگہ پر ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اجازت دے دی، دروازہ کھول دیا.
فرمایا کہ آپ علیہ السلام کہاں ہیں؟ کہا کہ وہ مسجد میں گئے ہیں اور نماز پڑھ رہے ہیں۔ فرمایا اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے، کیا حال ہے؟ آپ علیہ السلام کا میں حال پوچھنے آیا ہوں۔ تو کہا کہ 4 دن سے اللہ کے نبی کے گھر میں فاقہ چل رہا ہے۔ کتنے دن سے؟ 4 دن سے۔ 4 دن سے فاقہ چل رہا ہے، 4 دن سے فاقہ چل رہا ہے۔ کہا 4 دن سے فاقہ چل رہا ہے۔ فرمایا افسوس ہے، آپ میری ماں ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیغمبر ہیں، آپ نے مجھے کیوں نہ کہہ دیا؟ آپ نے عبد الرحمن بن عوف کو کیوں نہ کہہ دیا؟ آپ نے حضرت قیس کو کیوں نہ کہہ دیا؟ فرمایا آپ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ہمیں حکم نہ دیا؟ حضرت عثمان بڑے محبوب ہوئے، 4 دن کا فاقہ ہے۔ فرمایا اچھا میں ابھی جاتا ہوں اور اس کا بندوبست کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ گئے، کئی اونٹوں کے اوپر آٹا لاد کر لائے اور کھجوریں لاد کر لائے اور ایک بکرا زندہ پکڑ کے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیش کر دیا۔ جب لائے تو ڈھیر لگا دیا گھر میں۔ اب آٹا بھی بہت ہے، کھجوریں بھی بہت ہیں، بکرا بھی موجود ہے۔ پھر خیال آیا کہ اس بکرے کو ذبح کرنے میں، اس کے گوشت کے بنانے میں، آٹا گوندنے میں فرمایا کہ ان کو دیر لگے گی۔ فرمایا کہ آپ رکیں، اس کو آپ بعد میں استعمال کریں، میں آپ کے لیے پکا ہوا کھانا تیار شدہ وہ لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ روٹیاں اور گوشت لے کر آئے اور جب وہ پہنچے ہیں تو دے کر چلے گئے۔ ابھی تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نہیں آئے۔ جب وہ دے کر چلے گئے، آپ علیہ السلام تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا، فرمایا کہ یہ چیزیں کون لایا ہے؟ یہ کہا کہ یہ عثمان لائے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ گھر میں نہیں رکے، دوبارہ بلکہ سہبارہ آپ مسجد میں تشریف لائے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اللہم قد رضیت عن عثمان فارض عنہ، اے اللہ بے شک میں عثمان سے راضی ہوں، اے میرے پروردگار میری درخواست یہ ہے کہ تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ آپ علیہ السلام کی یہ دعا ہے حضرت عثمان غنی کے لیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ پھر آپ نے مقرر یہ جملے ارشاد فرمایا اللہم انی قد رضیت عن عثمان فارض عنہ، اے اللہ میں عثمان سے راضی ہوں، تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ یہ دعا حضرت عثمان کو ملی ہے۔ حضرت عثمان مالدار تھے لیکن پیسہ کہاں خرچ ہوا؟ پیغمبر کی ذات پہ خرچ ہوا۔ پیسہ کہاں خرچ ہوا؟ ام المومنین پہ خرچ ہوا۔ پیسہ کہاں خرچ ہوا؟ مسلمانوں پہ خرچ ہوا۔ مسلمانوں پہ بھی خرچ کیا۔ جب مدینہ میں ہجرت کر کے تشریف لائے، مکہ میں بھی آپ کپڑے کے بہترین تاجر تھے اور بڑا مال دیا تھا اللہ پاک نے، حلال مال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ آپ جب مدینہ میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ ایک کنواں ہے، اس کے اوپر یہودی کی اجارہ داری ہے، وہ کنواں یہودی کا ہے اور وہ ایک مشق دیتا ہے، ایک مد غلے کے عوض میں ایک مد غلہ وہ 14 جرام بنتا ہے آج کل کے حساب سے۔ ایک مد غلہ لاؤ، ایک مشق پانی لے جاؤ، تو ایک مد غلہ لیتا ہے، پھر پانی بھرنے دیتا ہے۔ مسلمانوں کو بڑی تنگی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ علیہ السلام کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا، جو شخص بیر رومہ کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دے، اپنا ڈول اس کے عام مسلمانوں کے ڈول میں شامل کر دے، یعنی عام مسلمانوں کی طرف پانی کھینچے اور اپنی کوئی اجارہ داری اس پر قائم نہ کرے، پیسہ لگانے کے بعد وہ عام مسلمانوں کی طرح ہو جائے، اپنا احسان نہ رکھے، امتنان نہ رکھے، ایسے شخص کو میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 35,000 اپنے مال میں سے جو ایک خاص پونجی بنا کے رکھی تھی کہ کسی ضرورت کے لیے مجھے کام آ سکتے ہیں، پیسے اٹھائے اور اٹھا کر یہودی کو کہا ہاں کتنے کا دیتا ہے؟ کہا کہ 35,000 کا دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے 35,000 ادا کیے، زیادہ مانگتا تو زیادہ بھی ادا کر دیتے، لیکن فرمایا 35,000 کا کنواں خرید کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول میں نے وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عثمان تیرے لیے جنت کی بشارت ہے۔ عثمان فی الجنہ، حضرت عثمان جنت میں ہیں۔ آج ہمیں اللہ پاک نے بعض لوگوں کو پیسہ دیا ہے اور میں دیکھ رہا ہوں اس عمر
خرچ ہو رہا ہے, ان کا پیسہ ریڈیو پہ خرچ ہو رہا ہے, ان کا پیسہ شراب پہ خرچ ہو رہا ہے, ان کا پیسہ بدکاری پہ خرچ ہو رہا ہے, ان کا پیسہ زنا پہ خرچ ہو رہا ہے. لیکن کمال ہے حضرت عثمان کا پیسہ اللہ اکبر کبیرہ, فرمایا نرم غذا کے عادی تھے, عمدہ لباس کے عادی تھے, اور لوگوں کو کہہ دیا, فرمایا اے لوگوں بیت المال سے ایک پائی اپنے اوپر خرچ نہیں کرتا, اس لیے کہ اللہ نے مجھے مال اتنا زیادہ دیا ہے کہ عمدہ لباس اپنے مال میں سے خرید کرتا ہوں اور عمدہ غذا اپنے مال میں سے خرید کرتا ہوں, مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے. فرمایا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قافلہ, ایک تجارتی قافلہ واپس آیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مدینے میں پہنچتا ہے, اور یہ دور کون کن کا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے. اور مدینے میں قحط پڑ گیا, 2 سال 3 مہینے خلافت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی, اور ان کے دور میں قحط پڑ گیا. اب مدینے میں غلے کی کمی ہو گئی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک تجارتی قافلہ آپ کا آیا, اور وہ آپ کا خریدا ہوا غلہ لے کر آیا. کتنا غلہ تھا؟ 1000 اونٹ تھے, 1000 اونٹوں پر گندم تھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. جب وہ مدینے میں پہنچا, ادھر مدینے والوں کو قحط کا سامنا ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غلہ خریدنے کے لیے تاجر جمع ہو گئے, اور تاجروں نے کہا آپ گھر سے باہر نکلے. تاجروں نے کہا یہ غلہ ہمیں فروخت کریں, ہم یہ غلہ خرید کر کے مدینے میں فروخت کرتے ہیں, اور مدینے والوں کو غلے کی جو ضرورت ہے وہ پوری کرتے ہیں. آپ ہمیں بیچیں اور ہم مدینے والوں کو بیچیں. آپ نے تاجروں کو کہا, جتنے تاجروں ذرا اندر میری بیٹھک میں آ, اب بیٹھک میں ان کو بٹھا دیا. کیا گفتگو کر رہے ہیں؟ فرمایا ہاں بھائی مجھے نفع بتاؤ. غلے کا ڈھیر لگا ہوا تھا. فرمایا مجھے نفع بتاؤ, کتنا نفع دو گے؟ تاجر بولے مدینے کے 10 پر 2 نفع دیں گے. اگر آپ نے کوئی چیز خریدی ہے 10 درہم کی, ہم 12 درہم میں خریدیں گے, یعنی 10 پر کتنا نفع دیں گے؟ 2. آپ نے چیز خریدی 10 کی اور ہم نفع دیں گے 2. آپ نے فرمایا نفع بڑھاؤ. جو 2 نفع پر 2 درہم کے نفع پر میں راضی نہیں ہوں. فرمایا اور نفع بڑھاؤ. کسی نے کہا جی ہم نفع آپ کو دے سکتے ہیں 10 پر 4 نفع دے سکتے ہیں, 4 درہم, یعنی آپ نے 10 کی خریدی, ہم 14 پر خریدیں گے. آپ نے فرمایا نفع اور بڑھاؤ. چنانچہ انہوں نے کہا کہ آخری جو نفع ہم بڑھا سکتے ہیں, مدینے کے تمام تاجروں نے کہا ہم نفع بڑھا سکتے ہیں, 10 کی چیز آپ کو اوپر نفع 5 دے سکتے ہیں, یعنی 10 میں خریدی ہوئی 15 میں خرید سکتے ہیں. فرمایا نفع اور بڑھاؤ. کہنے لگے جی یہ مدینے کے سارے تاجر مالدار آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں, کوئی بھی اس سے زیادہ نفع آپ کو نہیں دے سکتا. آپ کسی بھی تاجر کو بلا لیں, آپ کو 10 پر کتنا نفع دے سکتے ہیں؟ 5. 15 میں خرید سکتے ہیں, اس سے زیادہ نہیں خرید سکتے. فرمایا میں تو یہ نفع لینے کے لیے تیار نہیں ہوں, میں اس پر راضی نہیں ہوں. فرمایا کہ کتنا, آپ کتنا لینا چاہتے ہیں؟ فرمایا تم میں سے کوئی ایسا ہے کہ 1 درہم پر مجھے 10 کا نفع دے دے, 1 درہم پر مجھے 10 کا نفع دے دے. کوئی ایسا ہے؟ کوئی ایسا ہو تو بولے کہ میں نے 1 درہم کی چیز خریدی ہو اور وہ 1 درہم کے بدلے مجھے نفع کتنا دے؟ 10 درہم. تو 1 کے بدلے 10 پر خریدنے کے لیے اگر وہ تیار ہو تو آئے میرے پاس. میں نے 1 کی خریدی ہو, وہ مجھ سے 10 کی خریدے, تو 10 کی خریدے گا تو اس میں 9 مجھے نفع ہو جائے گا, 1 میرا ہوگا, تو مجھے 10 دے, 1 کے بدلے میں 10 دے. تو کہنے لگے ایسا کوئی تاجر آپ کو نہیں ملے گا. فرمایا کہ ایسا تاجر نہیں ملے گا, تم میرے کمرے سے چلے جاؤ, میں نے گندم تمہیں نہیں بیچنی, میں نے گندم اس کو بیچنی ہے کہ جو مجھے 1 پر 10 دے گا. انہوں نے کہا کہ اس تاجر کا نام بتاؤ کہ کون سا تاجر ہے. فرمایا کہ اس تاجر کا پتہ میں تمہیں بتا دیتا ہوں,
وہ تاجر رب تعالیٰ کی ذات ہے کہ مجھے ایک پر کتنا ثواب دے گا؟ 10 کا. من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کرتا ہے اللہ اس کو 10 کا کم سے کم اجر و ثواب عطا کرتے ہیں. لہٰذا میں نے تم مدینہ منورہ کے جتنے غریب ہیں، جتنے فقراء ہیں، جتنے مساکین ہیں، 1000 اونٹ لدے ہوئے گندم کے میں نے ان کے لیے وقف کر دیے. حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن میں اتنی گندم مدینے والوں کو تقسیم فرما دی. یہ واقعات میں نے صحابہ سے سنا ہے. اب 2 منٹ میں آپ شہادت کا واقعہ سن لیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف شورش ہوتی ہے اور آپ کے خلاف سازش ہوتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا احاطہ کر لیا جاتا ہے. ہر کے باہر لوگ جمع ہو جاتے ہیں. 40 دن تک مصر کے بلوائیوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کیا اور اندر پانی نہیں جانے دے رہے تھے. کبھی کبھی موقع پا کر سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ ہمت کرتے اور ایک آدھ مشکیزہ آگے پہنچا دیتے. لیکن جیسے جیسے شہادت کا وقت قریب آتا گیا، حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ جو ہے سخت ہوتا گیا، تنگ ہوتا گیا، تیز ہوتا گیا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کئی صحابہ نے کہا ہمیں جنگ کی ایک مرتبہ اجازت دے دیں، ہم ان بلوائیوں کو تہس نہس کر کے رکھ دیں گے. ان میں سے حضرت ابو ہریرہ مشورہ دینے والے جنگ کی اجازت مل جائے، اور حضرت عبداللہ بن زبیر جنگ کی اجازت مل جائے، حضرت علی بن ابی طالب جنگ کی اجازت دے دیں، حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے بڑے کبار صحابہ، آپ ہمیں جنگ کی اجازت دے دیں، پھر دیکھیں کہ ان بلوائیوں کے ساتھ ہم کرتے کیا ہیں. حضرت عثمان نے کہا نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا. میں اگر جنگ کی اجازت دے دوں تو پہلا شخص ہوں گا جو مسلمانوں کا خون بہانے والا ہوں گا. میں مدینہ الرسول میں خون ریزی نہیں کرنا چاہتا، اور میں گھوڑوں کی ٹانگوں سے مدینہ الرسول کو رونگنا نہیں چاہتا. فرمایا اچھا ایک کام آپ کر لیں، یہ جو آپ کا دروازہ ہے اس کے اوپر بلوائی موجود ہے، آپ اندر کسی کو آنے نہیں دیتے، ایک کام تو کر لیں. حضرت علی نے مشورہ دیا، اندر جا کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ اپنے دروازے سے نہ نکلیں، لیکن دیوار میں ایک آپ دروازہ مصنوعی بنا لیں اور یہاں سے پیچھے نکل جائیں اور آپ اسی جگہ بھی چلے جائیں. آپ کو مشورہ دینے والوں نے یہ مشورہ دیا آپ مکہ میں چلے جائیں، آپ ملک شام میں چلے جائیں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس چلے جائیں. حضرت نے فرمایا نہیں، میں یہی جامع شہادت نوش کر لوں گا لیکن نبی کے شہر کو نہیں چھوڑوں گا. حضرت عثمان نے فرمایا میں مدینے کو نہیں چھوڑوں گا. یہ تھی محبت مدینے کے ساتھ. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پانی جب بالکل بند ہوا، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آخری دن آ رہا ہے. آپ نے کیا دیکھا؟ ایک خواب دیکھا. اس خواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. آپ علیہ السلام نے فرمایا مجھے پتا ہے بلوائیوں نے تمہارے گھر کا محاصرہ کیا ہوا ہے. اے عثمان صبر کرو، صبر کرو، اے عثمان صبر کرو. اس تکلیف پر تمہارے گھر کا احاطہ ہو چکا ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے کہ تمہیں اس وقت پیاس لگی ہوئی ہے. حضرت عثمان نے کہا جی ہاں مجھے اس وقت پیاس لگی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام نے ایک ڈول دیا، فرمایا اے عثمان یہ پانی ہے اور یہ پانی تم پی لو. حضرت عثمان نے خواب میں آپ علیہ السلام سے وہ ڈول لے کر پانی پیا، اور حضرت عثمان نے یہ واقعہ سناتے ہوئے فرمایا وہ جو خواب میں نے پانی پیا تھا اس پانی کی ٹھنڈک اب بھی اپنے سینے میں اور کندھے کے درمیان ٹھنڈک محسوس کر رہا ہوں جو مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی خواب میں عنایت فرمایا. آپ علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا اگر چاہو تو تمہاری مدد کر دی جائے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تمہیں سلامت رکھے، اللہ تمہیں محفوظ رکھے، اللہ تیری جان کی حفاظت کرے. اگر چاہو تو تمہاری سلامتی کی دعا کر دیتے ہیں، اور اگر چاہو تو آج کا تمہیں روزہ ہے اور یہ روزہ شام کو ہمارے پاس آ کر افطار کر لو. یہ تمہیں پھر اختیار ہے، جو چاہو ویسے ہو جائے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میں
اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج کا میرا روزہ میں چاہتا ہوں آپ کے پاس افطار ہو جائے۔ میں نے اس بات کو پسند کیا، چنانچہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنی تاریخ کی میں شروع تقریر میں بتا چکا، 18 ذوالحج سن 35 ہجری جمعہ کا دن تھا، جس طرح آج جمعہ کا دن ہے، عصر کے بعد کا وقت ہے، اور ایک بدوائی اور ایک باغی آپ کے گھر میں گھس جاتا ہے اور خنجر آپ کی پیشانی پہ مارتا ہے اور خون نکل آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے تو اس وقت کوئی واویلا نہیں فرمایا، حضرت عثمان کی پیشانی سے خون نکلا اور خون نکل کے داڑھی پر آیا اور داڑھی سے دبکا، اور کہاں گرا؟ زمین پر نہیں گرا، بلکہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آخری پارے کا آخری صفحہ، فَسَيَكْفِيكَهُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اس آیت پر حضرت عثمان کا خون کا قطرہ جا کے گرتا ہے، اور پھر ایک بلوائی آپ کو سر کے اوپر تلوار مارتا ہے، آپ کا خون بڑے جوش کے ساتھ آپ کے سر مبارک سے نکلتا ہے اور آپ کروٹ کے اوپر لیٹ جاتے ہیں، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شہادت آپ نوش فرماتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، اور حضرت عثمان کی بیوی حضرت نائلہ اس وقت آپ کے پاس موجود ہوتی ہے، آگے ہاتھ بڑھاتی ہے، میرے خامد کو کچھ نہ کہو، اور تلوار انگلیوں پہ چل جاتی ہے اور حضرت نائلہ کی انگلیاں کٹ جاتی ہیں، اور حضرت عثمان کی لاش مبارک 3 دن تک مدینہ کی سرزمین پر بے گور و کفن پڑی رہتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز جنازہ ادا فرمائی 3 دن کے بعد، اور جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ آج جنت البقیع میں جتنے صحابہ، جتنے بھی مسلمان موجود ہیں، ان سب میں اعلیٰ شخصیت حضرت عثمان بن عفان کی موجود ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو آپ نے جام شہادت نوش کیا، اور آپ نے یہ بھی فرمایا اے لوگو، تم مجھے کس وجہ سے قتل کرنے آئے ہو؟ کیا میں کوئی مرتد ہو گیا ہوں؟ ارتداد کی وجہ سے کفر کی سزا قتل ہے؟ کیا میں نے کسی کو قتل کیا تھا جس کے بدلے میں تم مجھے قتل کرنے آئے ہو؟ یا ارتداد کی وجہ سے تیسری صورت ہوتی ہے زنا کی، اور فرمایا اے لوگو سن لو، نہ میں نے زمانہ جاہلیت میں زنا کیا اور نہ میں نے اسلام میں زنا کیا، میں عثمان نے کبھی زنا نہیں کیا۔ 3 کاموں کی گارنٹی دیتا ہوں۔ 3 کام کون سے؟ حضرت عثمان کہتے ہیں میں نے کبھی نہیں کیے۔ نمبر 1 میں نے زنا کبھی نہیں کیا، نمبر 2 میں نے شراب کبھی نہیں پی، نمبر 3 میں نے کبھی گانا بجانا کبھی نہیں کیا۔ اللہ پاک نے 3 کاموں سے میری حفاظت رکھی ہے۔ 3 کام کون سے؟ زنا میں نے کبھی نہیں کیا، اور یاد رکھیں جو گانے کا عادی ہوتا ہے وہ زنا کا بھی عادی ہوتا ہے۔ ایسا یہ گانا کدھر لے جاتا ہے؟ زنا کی طرف۔ شراب کدھر لے جاتی ہے؟ زنا کی طرف۔ یہ زنا